آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. آمین یا رب العالمین. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تمجید و تقدیس لائق اور زیبا ہے اس رب ذوالجلال کے لیے جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے، جس رب ذوالجلال نے پوری کائنات کو بنایا اور کائنات کے اندر بنی نوع انسان کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا. وہ رب ذوالجلال جس کے حکم سے پوری کائنات کا نظام رواں دواں ہے، جس رب ذوالجلال نے آسمان سے کتابوں کو نازل فرمایا، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، وہ رب ذوالجلال جس نے اپنی ربوبیت، الوہیت اور اپنے اسماء و صفات کے حقیقی تقاضے کو سمجھانے کے لیے کائنات کے اندر انبیاء و رسول کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے ہر دور میں بنی نوع انسان کو اللہ رب ذوالجلال کی توحید سمجھائی، اور ہر ایک نے جو اس پر ذمہ داری تھی من و ان اس ذمہ داری کو نبھایا. اور یہی ذمہ داری کائنات کے رب نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی. ان کو کائنات کے اندر بنی نوع انسان کی طرف مبعوث فرمایا، رسول بناتے ہوئے کائنات کے رب نے ان کی زبان مبارک سے یہ اعلان کروایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے رسول بنا کر تمہارے سب لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں. میری یہ رسالت دنیا کے ہر کس و ناقص کے لیے ہے. میری یہ رسالت ہر امیر و غریب کے لیے یکساں ہے. میری یہ رسالت بغیر کسی قوم و ملت، بغیر کسی مذہب و مسلک، ہر انسان کے لیے عام ہے. اور کائنات کے عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا کے اندر باحیات رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا جو حق تھا وہ من و ان ادا کر دیا. اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، اپنے سامنے حجۃ الوداع کے دن جہاں مشرق و مغرب کے لوگ سامنے جمع تھے، ان سے فرمایا کہ لوگوں، قریب ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کا فرمان آ جائے
اور میری روح کو قبض کر دیا جائے، اور خبردار تم سے بھی سوال ہوگا اور مجھ سے بھی سوال ہوگا۔ اگر تمہیں میری رسالت کے تعلق سے پوچھا جائے تو تم کیا جواب دو گے؟ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عظیم مقصد اور یہ رسالت کی عظمت، اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اپنے سامنے جو سب سے بہترین دور کے آدمی تھے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد جو سب سے بہترین زمانہ ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور ہے، جس کی گواہی کائنات کے رب نے بھی دی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جس کے لیے کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اور اس کے بعد میرے بعد والوں کا زمانہ ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں کی پاکی اور صفائی کی گواہی کائنات کے رب نے دی، یہ وہ لوگ تھے سامنے جن لوگوں کے لیے کائنات کے رب نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور اس کے اولین جو جماعت اور اولین جو صف کے اندر، کلاس کے اندر جو طالب علم جو منتخب ہوئے، وہ سب سے پہلے یہی لوگ تھے، اور یہ وہ جماعت تھی جس جماعت کے تعلق سے کائنات کے رب نے فرمایا کہ یہ کچھ مہاجرین ہے اور کچھ انصار ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کے تعلق سے کائنات کے رب نے ان کی پاکی اور صفائی کی دلیل اس طرح سے پیش کی، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ یہ توابین، یہ متطہرین، یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کو مخاطب کر کے کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کے تعلق سے، اپنی ذمہ داری کے تعلق سے، کائنات کے رب نے جو رسالت عطا کی تھی، جو رسول بنایا تھا، اس وحی الہی کے تعلق سے جب اس پیغمبر نے، جب اس رسول نے اپنی اس جماعت، اپنے ان طلبہ کو پوچھا، اور یہ صرف ایک جگہ کے نہیں تھے، مشرق اور مغرب کا طالب علم سمٹا ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا۔ یہ انسانیت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اور پھر اس کے اندر کائنات کا عظیم پیغمبر جو رب کا پیغام لے کر کھڑا ہے اور رب کی توحید لے کر کھڑا ہے اور رب کی طرف دعوت دینے والا ہے، معاشرے کو بہترین تشکیل دینے والا ہے۔ اس پیغمبر نے جب ان لوگوں سے سوال کیا، کہا لوگوں، ایک روایت کے اندر کہ شاید اگلے سال جب آپ آئیں گے تو شاید آپ مجھے نہ پائے اور میری قبر سے گزرے آپ۔ آج ملت اسلامیہ کے لوگ، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، محمد رسول پڑھنے والے، جو عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے تعلق سے رب کعبہ کی قسم کوسوں دور ہے، جن کو پتہ ہی نہیں، عظمت ہی پتہ نہیں کہ رسالت کا تقاضا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ کائنات کا عظیم پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، موت ہو گئی، وہ اس کو توہین سمجھتے ہیں۔ ایک طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھنے والے، اور دوسری طرف وہ جماعت جس کی گواہی کائنات کے رب نے دی ہے،
جس جماعت کو کائنات کے عظیم پیغمبر نے کہا کہ یہ سب سے بہترین جماعت ہے، جن کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اور رب کعبہ کی قسم اگر آج ہماری طرح کے افراد ہوتے، ہمارے لوگ ہوتے، نہ جانے کتنے فقہ اور نہ جانے کتنے مسائل کی ضرورت پڑتی، اور کوئی بھی مسئلہ شاید کہ ہمارے ذہن میں آتا، اور پھر شریعت کے جو تمام اصول ہیں وہ خلط ملط ہو جاتے۔ آج کے اس جدید ذہن کو جب دیکھا جاتا ہے، بہت سارے احباب کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ کی اس رسالت پر چور دروازے سے داخل ہو کر اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور حدیث رسول کا انکار کر دیتے ہیں، اور بہت سارے افراد لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھ کر کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول کی حدیث کو پس پشت چھوڑ دیتے اور بدعات کو فروغ دیتے۔ احساس تک نہیں ہوتا، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والے۔ میں آپ کو بتلا رہا تھا، سب سے عظمت والی جماعت، سب سے عظیم جماعت، اس جماعت کا معیار کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے۔ دنیا کے انسانوں کو خطاب کیا کائنات کے رب نے، اور میں کہتا ہوں کہ انسانوں کو تو عموماً، لیکن مومنوں کو، مسلمانوں کو خصوصاً خطاب کیا۔ کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ وہ کائنات کے مسلمانوں، اگر تمہارا ایمان کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ جیسا ایمان ہو، ان شاگردوں جیسا ایمان ہو، دنیا کے اندر ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ کیسا ایمان تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا؟ ان کا ایمان کس قدر تھا؟ کائنات کا عظیم پیغمبر کوئی بھی فرمان اپنی زبان سے نکالتا تھا وہ نافذ ہو جایا کرتا تھا، نافذ ہو جایا کرتا تھا۔ یہاں مسلمانوں کے اندر جو ہے نماز پڑھنے کے لیے جو فریضہ ہے نا، فریضہ جو نماز فرض ہے، اس کو پڑھاتے پڑھاتے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن بنتے نہیں نمازی۔ کائنات کے عظیم پیغمبر کی یہ جماعت ایسی جماعت تھی کہ ان کے مزاج کے خلاف جب کوئی فرمان آتا تھا، یہ اپنے مزاج کو قربان کر دیتے تھے، لیکن جناب محمد رسول کی حدیث کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور اس کی مثال اگر دیکھنی ہو، اس کی مثال اگر دیکھنی ہو، وہ جدید ذہن کے حامل، وہ ماڈرنائزیشن کے شکار، وہ مغربیت کے شاہکار، وہ اس فلسفے اور اس کردار کو دیکھے۔ رات کی تاریکی کے اندر پردے کا حکم نازل ہوا، ابھی تک امت اسلامیہ کی ماؤں کو پردے کا حکم نہیں تھا، پردے کا حکم نازل ہوا، اور وہ رات کو نازل ہوا۔ کچھ لوگوں نے سنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اس طرح سے دیگر صحابہ نے جو مسجد کے اندر جناب محمد رسول کے ساتھ شامل تھے، جب انہوں نے سنا کہ امت اسلامیہ کی ماؤں اور بہنوں کو کہا گیا ہے کہ پردہ کرنے کے لیے، اوپر سے چادر ڈالنے کے لیے، اپنے سینوں پر چادر ڈالنے کے لیے کہا گیا ہے، رب کعبہ کی قسم، صبح کی بات ہے، صبح فجر کی بات، فجر کے وقت میں عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، حالانکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارادے اور جو وہ خواہش کر رہے تھے کہ ملت اسلامیہ کی یہ مائیں اور بہنیں جو ہے پردے میں ہونی چاہیے، اس کی موافقت میں یہ قرآن کریم اللہ رب الجلال نے نازل فرمایا۔ اور پردے کا جب حکم ہوا، صبح جب دیکھا، عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ چادر کے نیچے جو ہے بھوت نما، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو ہوا کیا ہے۔ جب میں نے دریافت کیا تو کہا عمر فاروق تجھے پتا نہیں ہے، رات کی تاریکی کے اندر حکم نازل ہوا ہے کہ ملت اسلامیہ کی مائیں اور بہنیں جو ہے وہ پردہ کریں۔
یہ وہ جماعت تھی، یہ وہ عظمت والی جماعت تھی۔ ہم اس کی عظمت کو کیا تصور کریں؟ ہماری سمجھ میں کون سی جماعت آئے گی؟ ہم کیسے اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کو سمجھیں گے؟ جن لوگوں کو حدیث رسول سے واسطہ ہی نہیں، جن لوگوں کو کائنات کے عظیم پیغمبر کی اس وحی سے تعلق ہی نہیں ہے، اور جنہوں نے اپنا مسلمان ہونا صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف تسبیحوں پر پڑھنا سمجھا ہے، جنہوں نے داڑھی بڑھانا اور ٹوپی لگانا اپنا صرف اسلام سمجھا ہے، اور باقی کوئی بھی کام سنت رسول کے مطابق ہم کیا سمجھیں؟ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جماعت، جب کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا تمام لوگ سامنے ہیں، یہ عظمت والی جماعت سامنے ہے، کہا لوگوں قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آ جائے اور میری روح قبض کر دے، تم مجھے اگلے سال نہ پاؤ اور شاید کہ تم میری قبر سے گزرو۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، جس نے سنا، جس کے کان میں آواز گئی، چیخ نکل گئی، برداشت نہیں کر پایا کہ کائنات کا عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے رخصت ہو جائے، برداشت نہیں۔ اور ایک صحابیہ جس کو روتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے موت کے بعد دیکھا، وفات کے بعد دیکھا کہ یہ صحابیہ جو ہے یہ رو رہی ہے، جب ان سے پوچھا، کہا کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کائنات کے رب نے فرمایا وَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی مرنے والا ہے اور یہ سب لوگ مرنے والے ہیں، ادھر کوئی رہنے والا نہیں، اور یہ باقی رہنے کی صفت کائنات کے رب کی ہے، کسی پیغمبر اور کسی ولی اور ابدال کی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہر کسی کو اپنے وقت پر جو ہے یہاں سے جانا ہے، اور باقی رہنے والی ذات جو ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اکیلا رب باقی رہنے والا ہے، اس کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اس صحابیہ نے، اس ماں نے جواب دیا، کہا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا ایمان یہ نہیں ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال نہیں ہوں گے، میرا یہ ایمان نہیں، میرا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ زندہ ہے، میرا بھی یہ یقین ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ کائنات کا عظیم پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، لیکن میں روتی اس لیے ہوں کہ رب ذوالجلال کی وحی کا دروازہ اب بند ہو گیا، اب کائنات کا رب جو ہے جبریل کو بھیجے گا نہیں، اب کوئی حکم جو ہے آسمان سے نازل نہیں ہوگا۔ ابھی تک جناب محمد رسول ہمارے درمیان موجود تھے، کائنات کا رب جو بھی مسئلہ ہمیں درپیش ہوتا تھا اللہ رب ذوالجلال جبریل کو بھیجتا تھا اور وہ حکم آ جاتا تھا، اور اس حکم کو پڑھنا بھی ہمارے لیے رحمت کا باعث، ثواب ملتا تھا۔ ملت اسلامیہ کے جوانوں اور بزرگوں، یہ وہ صحابہ کی جماعت تھی جس کی عقیدت اور جس کی والہانہ محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اس لیے تھی کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے، جبریل اس کے پاس آتا ہے، اور ان کو اس اللہ تعالیٰ کی وحی سے زیادہ محبت تھی، اور پھر کائنات کے رب سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ آج ہماری محبت، آج ہمارے دعوے، آج ہمارا کہنا کہ ہم جناب محمد رسول کو تسلیم کرتے ہیں اور پھر سنتوں کو چھوڑ دیں، ہم احادیث کا انکار کر کے اور سنت رسول کو پس پشت ڈال کر رسوم اور رواج کے اندر ہم زندگی گزارے، اور ہم سوچے کہ دنیا کے اندر ہم نجات پا جائیں گے، دنیا کے اندر امن و سکون آئے گا۔ میں نے گزشتہ جمعہ کے اندر، گزشتہ تو خطبات کے اندر میں نے بتلایا تھا کہ یہ مصائب اور یہ پریشانیاں جو ہم لوگوں کو درپیش ہیں، یہ مصائب اور یہ پریشانیاں جو ہیں، یہ ہمارے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے، اور یہ اللہ رب ذوالجلال دور کرے گا جب ہم اپنا نظریہ بدلیں گے، جب ہم اپنی سوچ بدلیں گے۔
جب ہم اپنا مزاج بدلیں گے اور ہم اپنا مزاج ان لوگوں جیسا مزاج بنائیں گے جن کا مزاج یہ تھا کہ کائنات کا عظیم پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہ سکتے میں آ گئے، چیخ نکل گئی صرف یہ سنتے ہوئے کہ جناب محمد رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر کائنات کے عظیم پیغمبر نے اسی مجموعے سے کہا کہ بولو، اگر اللہ رب ذوالجلال تم سے سوال کرے گا کہ کیا یہ جو میرے اوپر رسالت کی ذمہ داری تھی، کیا اس ذمہ داری کو میں نے نبھایا ہے یا نہیں نبھایا ہے؟ اور رب کعبہ کی قسم، جو صلاۃ الرغائب کے نام سے اس معراج کے دن یا یہ جو رجب کا مہینہ ہے اس کے اندر پڑھتے ہو، جو اس کے اندر یہ روزے نہ جانے کتنے روزے رکھتے ہو، جو اس کے اندر چراغاں کرتے ہو، جو اس کے اندر ختمات پڑھتے ہو، جو اس کے اندر جو ہے عبادات کی ایک بہت بڑی جو فہرست جو ہے تیار کرتے ہو، اور رب کعبہ کی قسم کل جب قیامت کے دن رب ذوالجلال پوچھے گا بتاؤ یہ جو عبادت کی ہے یہ عبادت ابو بکر صدیق نے تم کو بتلائی یا نہیں بتلائی، یا عمر فاروق نے کی کہ نہیں کی، یا صحابہ کرام نے کی کہ نہیں کی، کون سا جواب دو گے؟ کون سا جواب لے کر جاؤ گے؟ یہ تو وہ جماعت ہے جس کو افضل ترین جماعت کہا گیا انبیاء کے بعد، یہ تو وہ ابو بکر صدیق ہے کہ جس معراج کا تذکرہ کرتے ہو، اور رب کعبہ کی قسم میں جب دیکھتا ہوں اس معاشرے کو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معراج جو ہے نا یہ واقعہ ہم مزے کے لیے بیان کرتے ہیں، ہماری زندگیوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ہم نے اپنے بچوں کی طرف اس کی تاریخ کو منتقل نہیں کیا، غیروں نے اس معراج کو پڑھ کر ہوائی جہاز بنایا، آسمان میں اڑنے لگے، اور ہم آج بھی ابدال اور کتب کے قصے اور چٹکلے بیان کر کے جو ہے نا روتے ہیں رات بھر اور کہتے ہیں یہ ہم عبادت کرتے ہیں، یہ تقوی ہے اور پرہیزگاری۔ رب کعبہ کی قسم اپنے آپ کو بچاؤ ان خرافات سے، کائنات کا عظیم پیغمبر ان خرافاتوں سے پاک ہے، انہوں نے کبھی یہ نہ بتلایا ہے اور نہ کیا ہے۔ سوموار کے دن روزہ رکھا جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جمعرات کو روزہ رکھا اور بتلایا کہ جمعرات کا روزہ جو ہے فضیلت والا ہے، لیکن کسی کو نہیں دیکھا گیا کہ وہ سوموار کو روزہ رکھے، وہ جمعرات کو روزہ رکھے، کسی کو نہیں دیکھا گیا۔ کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا کہ جمعرات کے دن اور سوموار کے دن جو ہے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال اگر پیش ہو وہ روزے کی حالت میں پیش ہو۔ اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے اس دن تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن کو آپس میں تھوڑا اختلاف، رنجش وغیرہ یہ تمام چیزیں، یہ تو ہم نے کبھی دور نہیں کی، یہ ہمیں کبھی ذہن میں آیا ہی نہیں، یہ اسلام ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں، اور اس اسلام کی طرف ہم نے دعوت دی ہی نہیں۔ ہم اس اسلام کی طرف جا رہے ہیں جو نہ میرے نبی کا ہے اور نہ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی صحابی کا نہیں۔ کون صحابی ایسا تھا جس صحابی نے یہ عبادتیں کی ہو، جس صحابی نے یہ محفلیں رچائی ہو، جس صحابی نے یہ ختمات پڑھے ہو؟ وہ کائنات کے لوگوں، کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے۔ جب ایک جماعت ملی تابعین کے دور میں خوارج کے تعلق سے جنہوں نے دین جو ہے اپنی عقل پر اعتبار کر کے دین اس کو سمجھا جو ان کا ذہن کے ہے، ہم بھی وہی کام کرتے ہیں، لیکن فرق اتنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان لوگوں میں سے شمار نہیں کرتے، کردار ہمارا بھی وہی ہوتا ہے۔ جب یہ خرافات، یہ اعمال، یہ بدعات ہم انجام دیتے ہیں تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ اسلام تھوڑی ہے، یہی کام وہ بھی کر رہے تھے۔ لیکن جب ان سے عبداللہ بن عباس نے استفسار کیا تو ایک بات یہ بتلائی تھی کہ بتاؤ جو تم عقیدہ رکھتے ہو یا نظریہ رکھتے ہو کوئی صحابی تم میں سے ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ساتھی تم میں سے ایسا ہے؟ کہا نہیں ہم میں سے کوئی صحابی. کہا ہاں میں جانتا تھا شاید تم وہی لوگ ہو جن کے جناب محمد رسول اللہ نے جن کے لیے کہا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کی حالت سے نیچے نہیں اترے گا. وہ دین سے اس طرح سے نکل جائیں گے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے, وہ آٹا اس کی طرف کچھ بھی نہیں لگتا, ایسے ہی وہ دین سے نکل جائیں گے. مجھے لگا اگر صحابی تمہارے اندر موجود نہیں تو یہ کون سا حق ہو سکتا ہے. تو کیا آج کا ملت اسلامیہ کا جوان اور بزرگ جب کل قیامت کے دن رب ذوالجلال پوچھے گا کہ تمہارا یہ عمل کسی صحابی نے کیا کہ نہیں کیا, کون سا جواب دو گے؟ کیسے عمل قابل قبول ہوگا؟ تو میں آپ کو بتلا رہا تھا کائنات کے عظیم پیغمبر کے یہ صحابہ ان کا مزاج کیا تھا, ان کا مزاج کیا تھا. جب اپنی ذمہ داری کے تعلق سے کائنات کے عظیم پیغمبر نے ان سے سوال کیا, کہا کہ لوگوں اگر اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آ جائے میری روح قبض کر لے جائے اور پھر تم سے بھی پوچھا جائے اور مجھ سے بھی پوچھا جائے گا, اگر تم سے پوچھا جائے گا تو بتاؤ میری رسالت کے تعلق سے کیا جواب دو گے؟ سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یک زبان ہو کر جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو یہ جواب دیں گے کہ قد ادیتا و بلغتا و نصحتا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رسالت کا حق جو تھا وہ ادا کر دیا, آپ پر جو وحی الہی نازل ہوئی تھی وہ آپ نے پہنچا دی, آپ نے تمام قسم کی خیر خواہی جو وہ کر دی. اب کوئی مسئلہ اس کے علاوہ رہا؟ کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں مولویوں کے چکر کاٹنے پڑے؟ کوئی ایسا مسئلہ ہے جو جدید فلاسفروں اور سکالروں سے ہم سیکھنے کے لیے جائے؟ اور رب کعبہ کی قسم ہمارا اسلام آج بھی وہی اسلام قابل قبول ہے جو آج سے 1444 اور 45 سال پہلے کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول جو ہے حجۃ الوداع کے دن جو مکمل کر کے گئے, آج بھی ہمارا اسلام وہی اسلام ہے اور وہی نجات کا ذریعہ ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی نجات کا ذریعہ اگر مسائل تلاش کرنے کی کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, اس لیے کہ کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا لا یزیغ عنہا الا ہالک, اب وہی بھٹکے گا جس کے مقدر میں ہلاکت ہوگی. یہ دین مکمل ہے, یہ دین اسلام مکمل ہے, لیکن ہمیں اپنے آپ کو اس دین کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی. قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی, اس آیت مبارکہ کے اندر بھی رب ذوالجلال ہمارے اس برے عمل کا ذکر فرما رہا ہے جو ہلاکت کا باعث, جو بخیلی ہے, جو نفسانی خواہشات کی اتباع ہے. اور امام طبرانی نے اپنی معجم کے اندر جس روایت کو نقل کیا ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے فرمایا ثلاث مہلکات, تین کام ایسے ہیں جو ہلاک کر دینے والے ہیں, جو آدمی کو ہلاک کر دیتے ہیں. تین ایسے کام ہیں, اور جب میں اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہوں, اللہ رب ذوالجلال بچائے کہ شاید کہ ہم میں سے کوئی اس سے صاف, شاید کہ امت اسلامیہ کے اندر کوئی بھی اس سے بچے ہو. ثلاث مہلکات, تین کام ایسے ہیں جو ہلاک کر دینے والے. وثلاث منجیات, اور تین ایسے اعمال ہیں جن سے انسان نجات پا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے عذاب, مصیبت, پریشانی, ان مصائب سے انسان نجات پا لیتا ہے. وثلاث کفارات, اور تین ایسے کام ہیں جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم کرتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم لوگ کرتے ہیں اور جو اہل علم یا مولوی لوگ کرتے ہیں, باقی لوگ تو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں. وثلاث درجات, اور تین کام ایسے ہیں جن سے انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے, دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہلاک کرنے والے کاموں کو ذکر کیا. 3 کام ایسے ہیں، 3 اعمال ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. اس میں سے پہلا کام یہ ہے فَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَشُحٌ مُطَاعٌ. وہ ایسی بخیلی ہے، وہ ایسی نفسانی خواہش ہے، وہ ایسی بخیلی ہے جس پر انسان عمل پیرا ہے. بخالت، بخیلی، اس بخیلی کی مذمت قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب ذوالجلال نے کی ہے، اور کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے بھی اس کی مذمت کی ہے. بخیلی کیا ہے؟ جب تک نہ ہمیں یہ تعریف سمجھ میں آئے کہ بخل کہتے کس کو ہے تو شاید کہ ہم سمجھ پائے کہ مسئلہ اصل کیا ہے. بخل کہتے ہیں کہ جہاں پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہو انسان مال کو بچانے کی کوشش کرے اور یہ سوچے کہ یہ ختم ہو جائے گا اور اس میں خرچ ہی نہ کرے، اس میں خرچ ہی نہ کرے. علم والے کو علم دینا ہے، اس کو علم خرچ کرنا ہے، وہ علم کو ہی نہ خرچ کرے، اور اس لیے خرچ نہ کرے تاکہ سب لوگ نہ سیکھ جائے، وہ اس کو بچانے کی کوشش کرے. اور ہر آدمی جس کے پاس کوئی خیر کا کام ہے، خیر والی چیز ہے، اس خیر والی چیز کو بچا بچا کر رکھے، دوسرے کو دے ہی نہ، حالانکہ دوسرا تقاضا کرتا ہو کہ اس کو وہ دیا جائے. یہ بخالت ہے. اور اگر ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اگر شرک والے کو توحید نہیں سناؤ گے تو یہ بخالت ہے، یہ بخیلی ہے. یہ اللہ رب ذوالجلال نے جو توحید سے نوازا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو اس توحید کی دعوت دو، مشرکین کو یہ سمجھاؤ کہ توحید یہ ہے. شرک جہاں پہ ہوتا ہے اس کی مذمت بیان کرو کہ کائنات کے رب نے اس شرک کا یہ کہا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی اس الفاظ سے، آپ کی اس دعوت سے کوئی اس شرک سے بچ جائے، اس شرک سے باز آ جائے. اور آج تو ملت اسلامیہ کی حالت یہ ہے، کہتے ہیں کہ اتحاد اور اتفاق کے لیے یہ شرک اور یہ مشرکانہ رسوم اور رواج بھی جائز. رب کعبہ کی قسم، ایمان کی خیر مناؤ، پوری دنیا ایک ہو جائے گی، پوری دنیا ایک ہو جائے گی. پھر اختلاف کس چیز کا نام؟ اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو شرک سے بچائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اگر مومن رہنا چاہتے ہو تو شرک سے بچنا ہے، اور اگر ایمان کو کی خیر منانی ہے تو تب تو سب چیزیں جائز، تب چاہے کچھ بھی کرو. اذا انت لم تستحی فاصنع ما شئت. کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا جب تمہیں حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہو وہ کرو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جب ایمان ہی نہیں تو پھر تو کچھ بھی کر سکتا ہے انسان. توحید کا تقاضا یہ ہے. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول یہ سب تسبیح والوں سے قبول ہو جائے گا، یہ سب مولوی سے قبول ہو جائے گا؟ نہیں. لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے اس کا، اور علم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو شرک سے باز رہنا ہے، شرک سے باز رہنا ہے، اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے. اور شرک کے چیزیں جو ہے ہم سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہے، حلوے بنائے جاتے ہیں، اور وہ کھانا سب ہم حلال سمجھتے ہیں، سب حلال سمجھتے ہیں. اس کو شرک ہم سمجھتے ہی نہیں. اور کہتے ہیں کہ اگر برادری کے اندر، اپنے کے اندر، مجلسوں کے اندر اختلاف اور انتشار ہو جائے گا اگر ہم توحید بتلائیں گے. رب کعبہ کی قسم، کائنات کا عظیم پیغمبر جب گھر کے اندر کھڑا ہوا تھا نا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، تب وہ گھر والے بھی نہیں مانتے تھے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں گے، ایک میں سورج، لیکن یہ توحید مت بتلاؤ. آپ ہمارے محبوب ہیں، آپ کو ہم ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن صرف توحید مت بتلاؤ. لیکن رسالت کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے توحید کی دعوت دی جائے، توحید کو سمجھایا جائے. اس لیے توحید، اگر توحید نہ ہو، اگر انسان توحید نہ بتلائے، اس پر عمل پیرا نہ ہو،
پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, پھر تو کوئی بھی کام انسان کرے وہ سب کے سب جائز. اصل چیز اسی لیے ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, سوائے وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جنہوں نے ایمان لایا. اور ایمان کا تقاضا یہ کبھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ شرک کے اندر جائیں. آپ تمام کتابوں کو پڑھ کر چھان مارو, پورے سکالروں کو دیکھو, قرآن کریم کو دیکھو, ایمان کا تقاضا کبھی یہ نہیں ہے کہ وہ شرک کرے. اسی لیے کائنات کے رب نے دوسری آیت مبارکہ کے اندر فرمایا والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا. اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے اس ظلم کی تفسیر کی ہے ان الشرک لظلم عظیم, کہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے. اس ظلم سے مراد شرک ہے, اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کرنا ہے. اور پھر کہا اولئک لہم الامن, انہی لوگوں کے لیے امن ہے, ان کے لیے سکون ہے, ان کے لیے چین ہے جن لوگوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط. تو کیا محاسبہ کرنے کا وقت نہیں ہے؟ ہمیں نہیں محاسبہ کرنا چاہیے کہیں ہمارا ایمان شرک کے ساتھ خلط ملط تو نہیں ہے. یہی وجہ ہے بے چینی کا, یہی وجہ ہے اس جو مصائب اور پریشانیاں ہیں, کہیں یہی سبب تو نہیں بن گیا ہے. اور دوسری چیز کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے فرمایا کہ 3 چیزیں 3 اعمال ہلاک کرنے والے ہیں. ان میں سے پہلا ہلاک کرنے والا بخل ہے. اور بخل صرف مال خرچ کرنے میں نہیں ہے, بخل علم خرچ کرنے میں بھی ہے. بخل جو ہے آپ کی صلاحیت جو ہے اس صلاحیت کو خرچ کرنے میں ہے. بخل جو ہے آپ کا جو منصب ہے اس منصب کا جو حق ہے اگر وہ ادا نہیں ہوتا یہ بخل ہے. اور بخل کی بہت ساری قسمیں. بخل کے اندر سب سے بڑا بخل یہ ہے کہ انسان جو ہے توحید نہ بتا پائے, توحید کو چھپائے, توحید کی دعوت نہ دے پائے. اور اس بڑے بخل سے تھوڑا سا نیچے جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انسان لوگوں کو سنت نہ سمجھا پائے, سنت کی دعوت نہ دے پائے, حدیث نہ بتلا پائے, اور جو ان کا رسم و رواج ہے اس رسم و رواج کے اندر جو ہے اپنے آپ کو ڈھال دے, اپنے آپ کو ڈھال دے. کیوں؟ اپنی عزت کے لیے, اپنی شہرت کے لیے, اپنے ذاتی حقیر مفاد کے لیے سنت رسول کو قربان کر ڈالے. امت اسلامیہ کے جوانوں اور بزرگوں, کائنات کے عظیم پیغمبر نے جو نظام ہم لوگوں کو دیا یہ نظام رحمت ہے, یہ نظام امن ہے, یہ چین اور سکون والا نظام ہے. یہ وہ نظام نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ بے چین ہو جائیں. اور یہ بے چینگی کی جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو سنت رسول کی اہمیت تھی وہ اہمیت ہم لوگ نہیں سمجھے. اس سنت رسول کی اہمیت کو ہم نے چھوڑ دی اور ہم خرافاتوں کے اندر, بدعات کے اندر جو بھی مہینہ آتا ہے, کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا کہ مسلمانوں کے 2 خوشی کے دن, 2 خوشی کے دن بتلائے جناب محمد رسول نے. اور کس کو بتلائے؟ اس جماعت کو جس جماعت کو کائنات کے رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور وہ جماعت جب لوگوں کے اندر نکلی انہوں نے بھی لوگوں کو سمجھایا کہ ہمارے نبی نے بتلایا کہ 2 دن ہے خوشی کے دن. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے تسبیحوں پر پڑھتا ہے اور ہر دن کوئی نہ کوئی خوشی کا دن اس کا لگا رہتا ہے, ہر کوئی نہ کوئی دن عید ہوتی ہے. کس نے بتلائی؟ کون سمجھاتا ہے؟ یہ کوئی نہ پوچھتا ہے, اور جو کرتا ہے وہ اندھی تقلید, آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ عمل کر رہا ہے. رب کعبہ کی قسم, آپ اپنی کمائی کے اندر, آپ اپنے جو گھریلو جو ضروریات ہے, آپ اپنے بچے کو جب تعلیم دیتے ہیں اسکول کے اندر, سب سے پہلے تلاش کرتے ہو کہ یہ اسکول جو ہے نا اس کے اندر ماسٹر صحیح ہے کہ نہیں ہے, وہ اچھا پڑھاتا ہے کہ نہیں پڑھاتا ہے, جو پڑھانے والا ہے اس کا کیسا ہے. لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو دین کی بات کے بارے میں سوچتے ہو کہ ہمیں کیا پتا چلے گا, یہ تو مولویوں کا کام. کل جب قبر کے اندر آنکھ کھلے گی تو پتا چلے گا کہ یہ سب لوگوں کا کام تھا, یہ صرف مولویوں کا کام نہیں تھا. اس لیے یہ دین ہے,
اس دین کا ایک ایک مسئلہ جب بھی عمل کرو تو پہلے دیکھو میرے نبی جناب محمد رسول نے کیا یا نہیں کیا. اگر کیا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کیا ہے, رب کعبہ کی قسم دنیا کے اندر بڑا سے بڑا آدمی کرے, وہ آپ کے لیے کوئی حجت نہیں ہے, اور اس کے کرنے سے آپ کو عذاب ملے گا, کوئی ثواب نہیں ملے گا. اگر ثواب ملے گا تو وہ صرف جناب محمد رسول اللہ کی اتباع میں ملے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طرح سے کیا ہے اس طرح کرنے سے ملے گا. تو بدعات کی ایک بہت بڑی فہرست ہے. ہر مہینے کے اندر آج اگر رجب ہے نا, یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے, حرمت والے. لیکن افسوس کا مقام ہے ہم کیا جانے حرمت کیا ہے. ہمیں یہ تمام باقی جو مہینے ہیں وہ یاد ہے, لیکن جن کے ساتھ ہماری تاریخ جڑی ہے, ہمارے اسلاف کی تاریخ جڑی ہے, اگر ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے, وہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ مہینہ کون سا مہینہ, یہ حرمت والا مہینہ ہے. اس حرمت والے مہینے کے اندر اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے, عام مہینوں کے اندر بھی گناہ کرنا جو ہے نا وہ اچھی بات نہیں ہے, لیکن اگر اس کے اندر کوئی گناہ ہو جاتا ہے اس کا جو عذاب ہے نا وہ بھی اسی قدر ہے, وہ سب سے زیادہ ہے, وہ زیادہ ہے. اور اگر انسان نیکی کرتا ہے اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. یہ حرمت والا مہینہ ہے. تو آپ مجھے بتلائے, اگر اس حرمت والے مہینے کے اندر کوئی ایسا عمل کرے انسان جو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو, نہ صحابہ نے کیا ہو, نہ محدثین نے کیا ہو, نہ اہل علم نے اس کی طرف رہنمائی کی ہو, ہاں اپنے باپ داداؤں سے ہم نے سنا ہے تو ہم کر رہے ہیں, کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ یقینی طور پر یہ گناہ ہے. اور اسی گناہ کے لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہا تھا کہ لوگوں, جب حج تمتع کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا, کہا کہ عمر فاروق اور ابو بکر جو ہے, عبداللہ بن عمر سے کہا گیا, کہا حضرت عمر فاروق جو ہے حج تمتع سے منع کرتے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حج تمتع ٹھیک ہے. عبداللہ بن عمر نے کہا اگر ایمان اس قدر ایمان ہو, اور ایمان اس قدر ایمان ہونا بھی چاہیے ایک مومن کا, کہا کہ لوگوں مجھے لگتا ہے کہیں آسمان پھٹ نہ جائے اور تم پر پتھر برسنے شروع ہو جائے, میں تم کو کہتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہے اور تم کہتے ہو کہ عمر نے منع کیا ہے. کیا تم سنت یہ نہیں سمجھتے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ کیا کائنات کے عظیم پیغمبر کو رسول نہیں تصور کرتے ہو؟ اور آج بھی جب ہم دنیا کے ان مسلمانوں سے کہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھتے ہیں, جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, یہ امام ابن ماجہ نے حدیث لائی ہے, یہ امام طبرانی نے حدیث لائی ہے, اور اس میں سنت رسول اس طرح سے بیان کیا صحابہ کرام نے, کہتے ہیں کہ یہ ہمیں مت پتہ, یہ آج سے پہلے لوگ گمراہ تھے کیا؟ آج سے پہلے والے نہیں جانتے. اور رب کعبہ کی قسم آج سے پہلے والوں کے بارے میں کائنات کا رب تم سے نہیں پوچھے. اگر تم سے پوچھے گا تو صرف اتنا پوچھے گا کہ بتلاؤ تم نے یہ جو عمل کیا ہے یہ کیسا کیا ہے, کیا یہ کائنات کے عظیم پیغمبر نے کیا یا نہیں کیا ہے؟ اس لیے کہ دین مکمل ہے, دین کے اندر کوئی بھی کمی پیشی جائز نہیں. میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ جب یہ حرمت والے مہینے آتے ہیں تو اس کے اندر بھی بدعات کی ایک لمبی چوڑی فہرست جن کا تعلق شریعت رسول سے نہیں ہے. تو یہ بھی بخل ہے اگر انسان جو ہے سنت رسول سمجھاتا نہیں ہے یا سنت کی رہنمائی نہیں کرتا, اس کی طرف توجہ نہیں دلاتا. اگر ایک عالم ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ سنت رسول ہے, یہ بدعت ہے, اگر وہ اس کی رہنمائی نہیں کرتا ہے تو یہ بھی وکیلی ہے. اور پھر تیسری وکیلی جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور اس کو خرچ نہ کر. کائنات کے رب نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنت اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین. ایک باغ والوں کا قصہ ہے سورہ قلم کے اندر. اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا کہ ان کا والد جو ہے, یہ جو لڑکے ہیں بیٹے جو ہے, ان کا جو والد تھا اس نے باغ کے 3 حصے کیے تھے. ایک حصہ باغ کے لیے تھا, ایک حصہ اہل و عیال کے لیے, اور ایک حصہ جو ہے غریبوں اور یہ یتیموں کے لیے, یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. جب اس کے بچے آئے
جب یہ سکالر بن جاتے، فلاسفر بن جاتے ہیں، پھر اپنے اسلاف کو یاد رکھتا کون ہے؟ کون یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے والدین نے یہ محنت کی تھی اور ہمیں یہاں تک پہنچایا تھا، اور ہمیں ان کے لیے ذریعہ آخرت بننا ہے، ہمیں ان کے لیے یہ ذریعہ آخرت بننا ہے؟ کوئی مثال اگر آج ہم اپنے اس دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، کیا ہمارے اندر کوئی مثال ملتی ہے؟ کوئی ایسا آدمی جس نے کوئی مسجد بنائی ہو اور کہا ہو کہ یہ میرا والد بزرگوار جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، یہ اس کے نام پر؟ کوئی ایسا بزرگ جس نے کوئی مدرسہ بنا دیا ہو اور وہ کہے کہ یہ میں نے اپنے اس دادا جان کے نام پر جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا؟ کوئی ایسا جس نے کوئی لائبریری رکھ دی ہو اور کہا ہو کہ یہ میری والدہ کے نام پر جس نے میری تربیت کی تھی، جو رات کو میرے لیے جو ہے وہ گیلے بستر پر پیشاب پر خود سو جاتی تھی لیکن مجھے سوکھے پر سلاتی تھی؟ کوئی ایسا مسلمانوں کے اندر؟ ہم سوچتے ہیں یہ مصائب ہٹ جائیں گے۔ کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا یہ صدقہ جو ہے یہ رد البلا ہے، یہ مصائب کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ہٹا دیتا ہے۔ لیکن کون مسلمانوں کے اندر ایسا ہے جو یہ مثال پیش کرے کہ میں نے ایسا کیا یا میرا ایسا ہے؟ ہمارے اسلاف کی ایک تاریخ رہتی تھی، عثمان غنی کی تاریخ، ابوبکر صدیق کی تاریخ، عمر فاروق کی تاریخ ہے، صحابہ کی تاریخ کون نہیں جانتا ہے؟ آج بھی اگر کہیں آپ مسجد علی، مسجد ابن مسعود، مسجد ابوبکر جب یہ دیکھتے ہیں نا آپ، یہ ایک بہت عظیم کردار ہوا کرتا ہے۔ ہمارے نام کی کون سی مسجد ہوتی ہے؟ کون سا کمرہ ہوتا ہے؟ کون سی لائبریری ہوتی ہے؟ تو یہ بخیلی نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا سرمایہ نہیں دیا ہے کہ ہم بنا سکتے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم، جب ہم 4 5 منزل مکان بنا سکتے ہیں تو ایک کمرہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بخیلی ہے۔ یہ بخیلی ہے کہ ذہن چھایا ہوا ہے کہ اگر ہم اس میں خرچ کریں گے تو ہمارے پاس پھر کیا رہے گا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف رجوع کریں۔ اگر ان مصائب اور پریشانیوں سے ہم نکلنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے لازمی ہے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب الذوالجلال ہمیں قرآن اور سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک وہ ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہماری موت ہو ایمان کی حالت میں موت ہو۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔